السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. محترم سامعین، انسان کے اخلاق و کردار اس کے معاملات اور اس کے گفتار سے کیے جاتے ہیں. جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے وہی سچ اس کو کامیابی اور فاتح بناتا ہے، اور جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے خواہ اس کو جھوٹ بولنے پر کچھ فائدہ حاصل ضرور ہوتا ہے لیکن وہی جھوٹ اس کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جاتا ہے اور وہ غرق ہو جاتا ہے. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صاف سیدھی بات کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور صاف سیدھی بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، تو ایسے لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سچ بولنے والوں کے ساتھ شامل ہونے کو کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچ کہنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے آیت ان 3 صحابہ اکرام کی توبہ قبول کرنے کے بعد نازل فرمائی جو جنگ تبوک میں بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آنے کے بعد ان تینوں صحابہ نے منافقین کی طرح جھوٹ نہیں بولا بلکہ اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنی غلطیوں کی شرمندگی محسوس کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کو دیکھ کر، ان کے سچ بولنے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ان کو بچا لیا۔ ان تینوں صحابہ میں ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس وقت میں جو ہے بہت ہی خوشحال اور تندرست تھا، اور باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے، پھلوں سے بھرے ہوئے تھے، اور جب صحابہ اکرام جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں کچھ دیر رک جاؤں، اس کے بعد میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں تو میں ان کو پالوں گا، ان سے جا ملوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت تک صحابہ اکرام بہت دور نکل چکے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ غمزدہ تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی سے بچنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بچنے کے لیے کئی جھوٹے بہانے تیار کر لیے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس پہنچنے ہی والے تھے تو اس وقت میرے دماغ سے تمام جھوٹے خیالات نکل گئے، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولوں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملاقات کرنے کے لیے بیٹھ گئے، تو اس وقت وہ تمام صحابہ حاضر ہوئے جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 80 سے زیادہ تھی۔ تمام صحابہ نے اپنے آپ کا عذر پیش کیے، پیچھے رہنے کی وجہ پیش کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے عذر قبول کر لیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی، اور ان کے باطن کو، صحابہ اکرام کے باطن کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ تمام لوگ جانے کے بعد جب میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو میں کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر آپ کے بدلے کوئی اور شخص ہوتا، آپ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو میں اسے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں اسے جھوٹ کہتا، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں اسے جھوٹ بول کر میں کامیاب ہو جاتا، اور اگر میں آپ کو جھوٹ بول کر میرے جھوٹ میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حال سے خبر کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں میرے لیے ناراضگی پیدا کر دے گا، اور اگر میں آپ کو سچ بول دیا تو ہو سکتا ہے آپ مجھ پہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بہتر نکالے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں بہت زیادہ تندرست اور طاقتور تھا اور میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں اس جنگ کے لیے اتنا طاقتور اور اتنا تندرست تھا کہ اس سے پہلے اتنا تندرست کبھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما هذا فقد صدق فقد حتى يقضي الله فيه۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا یہ شخص، اس نے سچ کہا، لہذا تم یہاں سے چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ تو میں وہاں سے باہر آیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اے کعب بن مالک، اگر تم بھی منافقین کی طرح جھوٹ بولتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتے، لیکن آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد میں لوگوں سے پوچھنے لگا کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کا معاملہ میرے معاملے کی طرح ہو؟ تو لوگوں نے کہا دو اور صحابہ ہیں جن کا معاملہ بالکل آپ کے معاملے کی طرح ہے، وہ ہے ہلال بن امیہ اور ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ جب ہم تینوں وہاں سے نکل کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہ کرے، بات چیت نہ کرے، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ زمین وہ زمین نہیں ہے جو ہم پہلے دیکھتے تھے، زمین ہم پہ تنگ ہو گئی تھی اور کوئی بھی صحابی ہم سے بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو میرے صحابہ تھے وہ اپنے اپنے گھر لوٹ گئے اور روتے ہوئے دن رات گزارنے لگے۔ جہاں تک میرا سوال تھا میں گھر سے باہر نکلتا، مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا تھا، لیکن کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا، تو مجھے ایسا لگا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام سن کر اپنے ہونٹ تک نہیں ہلائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھنے لگ گیا۔ جب میں نماز میں پوری طرح متوجہ ہو گیا، مشغول تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے تھے، اور جب میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان تینوں کو اپنی بیویوں سے الگ ہو جانے کا حکم دیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران غسان کا ایک بادشاہ ان کے لیے ایک خط بھیجا، ان کے لیے ایک چٹھی بھیجا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے کعب بن مالک، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ بے وفائی کیے ہیں، تمہارے ساتھی تمہاری عزت نہیں کر رہے، لہذا تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم یقیناً تمہاری عزت کریں گے، تمہارا احترام کریں گے، اور تم جو کچھ چاہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پڑھ کر انہوں نے اس خط کو جلا دیا اور دل میں کہا کہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش ہے۔ اس کے بعد اسی طرح 50 راتیں گزر گئی۔ 50 راتیں گزرنے کے بعد وہ صبح کے وقت فجر کی نماز اپنے چھت پر پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں خوشخبری سنانے والے نے چیخ لگائی، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب بن مالک تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ تو میں یہ سن کر سجدے میں پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے کعب بن مالک، جس دن تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے اس کے بعد سے آج کا دن تمہارے لیے سب سے بہترین دن ہے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کا رسول، آج میری توبہ قبول ہوئی ہے، اسی لیے میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اگر یہ توبہ میرے سچ کہنے کی وجہ سے قبول ہوئی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قیامت تک، اگر میں قیامت تک زندہ رہوں تو جب تک بھی میں زندہ رہوں جب تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، اس کے بعد سے اللہ کے قسم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی مرتے دم تک بولوں گا۔ اسی طرح اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو اپنے عذاب سے نجات دیتا ہے اور ان کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتوں کو مغفرت کا وعدہ کیا اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور ڈرنے والے اور مرد اور ڈرنے والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت اور ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مغفرت ہی نہیں بلکہ جنت کی خوشخبری بھی سنائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کو جو سچ لوگ ہیں ان کو ان کی سچائی ان کو فائدہ پہنچائے گی۔ لہم جنات، ان کے لیے باغات تیار کیے رکھے ہیں اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔
سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. سچائی انبیاء کرام کا اخلاق رہا ہے. تمام انبیاء ہمیشہ سچ بولنے والے اور جھوٹ سے گریز کرنے والے تھے. انبیاء کرام کا لازمی تقاضا تھا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا قرآن مجید میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب مل گیا تھا, سچا اور امانت دار کا لقب مل گیا تھا. یہاں تک کہ اپنوں کے علاوہ غیروں نے بھی, کافروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ما جربنا علیک الا صدقا, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا سوائے سچ کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل بادشاہ نے سوال کیا. جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس کے دربار میں حاضر ہوئے تو ہرقل بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کئی سوالات پوچھے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کن کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ کہنے لگے یقول اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا به شیئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے سوا کسی اور کو شریک نہ کرو, اور تم اپنے آباء و اجداد, اپنے باپ داداؤں کی باتوں کو چھوڑ دو, جو وہ کچھ کہہ رہے تھے اس کو چھوڑ دو, اور وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, سچ کہیں اور ایمانات میں خیانت نہ کریں اور صلہ رحمی کریں. ہرقل بادشاہ نے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ سچ ہے تو عنقریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے تخت کے بادشاہ بن جائیں گے, میرے تخت کے مالک بن جائیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. پریشان کی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, مجھے چادر اڑا دو, موٹی چادر اڑا دو اور میرے چہرے پر چھینٹے مارو, پانی کے چھینٹے مارو. اور وہ گھبرانے لگے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر دیتے ہیں, اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں, اور برحق واقعات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمانہ کے پیش نظر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انبیاء کرام کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اور ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ سے اپنے زبان کو پاک رکھنے کی کوشش کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمومی گفتگو میں بھی سچ بولنا چاہیے, جو نام پر ہم بات کرتے ہیں اس میں بھی سچ کے علاوہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے, مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہی ہے اس شخص کے لیے, لعنت ہے اس شخص پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اپنی طرف سے مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو گے تو میں تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دوں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم بات کرو تو سچ کہو, اور جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو. جب آپ کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرو, اور تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھ کو رو کے رکھو اور اپنے نظریں جھکائے رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان 6 چیزوں کی ضمانت دے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے جنت ہوگی. اور جو شخص جھوٹ بولے گا اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی 3 علامتیں ہیں. جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں,
جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ 3 نہیں بلکہ 4 علامتیں ہیں، اور چوتھی علامت یہ بتائی کہ جب بھی وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان 4 چیزوں سے بچے رہیں۔ اور آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں گے تو ہمارے اندر لڑائی جھگڑے، جھوٹ جیسی فساد جو ہے ہمیں بھرپور بھری ہوئی ہے، لہذا ان سب سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا یقیناً جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس کسی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ لگائے گا، یقین جان لو کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور بعض لوگ مذاق میں جھوٹ بولنا جائز سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے سے منع نہیں کیا۔ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مرد کی بیوی ناراض ہو جائے، اس سے روٹھ جائے، تو اسے منانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، اور میدان جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، اور آخری دو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب جھوٹ جیسی بری بلا سے دور رہیں اور سچ کو اپنائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے روک، اور ہم سب کو سچ بولنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں رہتے اسلام کے حالت میں زندہ رکھ، جب موت خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ورفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف ورب رحيم۔